اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ۔ ناظرین، سورہ مبارک عمران آل عمران کی جو اس آیت کی تلاوت پہلے دن سے کر رہے ہیں، اور جس میں خلاق دو عالم نے قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن میں کتنی طرح کی آیتیں ہیں، اور اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ راسخون فی العلم کے پاس قرآن کا علم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے پہلے اس کے دروازے پہ جانا ہوگا جسے قرآن اور خود خدا نے معرفی کیا ہے، یعنی راسخون فی العلم، جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، جو قرآن کی گہرائیوں میں اترے ہوئے ہیں، جو ذوات و جو شخصیت، وہ قرآن کی صحیح تعلیمات ہمیں دے سکتے ہیں۔ قرآن معجزہ ہے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے آپ کو تو در اہل بیت تک آنا ہوگا، اور در اہل بیت پر آنے کے بعد پھر آپ کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں کہ میں نے قرآن کو سمجھا ہے یا سمجھ سکتا ہوں۔ لیکن جو تعلیمات اہل بیت سے دور ہے، جس نے تعلیمات اہل بیت کے صدقے میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ کل میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے کہ یہ آیت ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا مگر یہ کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلے۔ تو اس کا جو ظاہری ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہ یہی آتا ہے نا کہ اللہ انسان کی یا کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا مگر یہ کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلے۔ خیر، یہ ترجمہ واضح ہے اور صحیح بھی ہے، لیکن ایک لطیف اشارہ جو اس آیت میں پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ما بانفسہم کا لفظ آیا ہے، جو ان کے نفسوں میں پایا جاتا ہے۔ تو اب انسان کے نفس میں کیا پایا جاتا ہے؟ سب سے اہم چیز جو انسان کے نفس میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں، جو حسن ظن ہے آپ کا قرآن کے بنسبت یا اہل بیت کے بنسبت یا خدا کے بنسبت، اپنے اس حسن ظن کی اصلاح کریں، اور خدا سے اور اہل بیت سے اور ان لوگوں سے ہمیشہ اچھی ہی توقع رکھیں۔ تو یہ حسن ظن انسان کے لیے مددگار ہوگا کہ اللہ اس کی حالت کو بدلے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اور حدیث بھی کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ حدیث بھی اس مطلب کی تائید کرتی ہے۔ مثال کے طور پر
حدیث میں یہ ملتا ہے کہ انا عند ظن المؤمن، میں اپنی مومن بندے کے گمان کے پاس ہوں۔ خود گمان کے پاس ہوں یعنی کیا؟ یعنی بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا میں اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ وہ بندہ اگر اچھا گمان رکھتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے، تو خدا اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے۔ اور ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں گزر رہا تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ تو اب جب بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اب اس کا کیا اثر ہوا؟ یہ اثر ہوا کہ میرا کام نہیں ہوا، یا میں سفر پر نہیں پہنچ سکا، یا وہاں سے واپس آ گیا۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جبکہ ہمارے تعلیمات اسلام میں کہیں ایسا نہیں پایا جاتا کہ بلی راستہ کاٹ دے تو کچھ ہو جائے گا، تو پھر ایسا ہوا کیوں؟ تو اس کا ایک ریزن یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیونکہ برا تصور کیا تھا، بدگمانی کی تھی، اور خدا سے یہ سوچا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، خدا پہ اطمینان نہیں کیا تھا تو ایسا ہوا۔ اور ہماری حدیث میں ملتا ہے کہ فعل نیک کریں لیکن فعل بد نہ کریں۔ حدیث میں خود پیغمبر نے فعل نیک کیا، جنگ خیبر میں فعل نیک کیا اور فتح ہوئی جنگ خیبر، لیکن فعل بد کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں اور جو تصور کرتے ہیں، جیسے ہمارا یقین ہمارے اعمال و کردار و رفتار میں اثر رکھتا ہے، کہ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ بسم اللہ کہہ کر پانی پہ چلیں گے تو راستہ ہموار ہو جائے گا اور آپ کہیں غرق نہیں ہوں گے، ڈوبیں گے نہیں، یا یقین رکھتے ہیں کہ 7 مرتبہ ہم کسی مردے پر سورہ حمد پڑھیں گے تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا، اگر اس یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو واقعاً ایسا ہے، لیکن وہ یقین کہاں سے لائیں گے؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ خود یقین، خود گمان، حسن ظن، ان چیزوں کے جو ہماری نفسانی حالتیں ہیں یہ بھی ہماری زندگی میں مؤثر ہیں اور اثر رکھتی ہیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ بس جو ہم سوچ رہے ہیں اور جو باہر ہو رہا ہے ایسا نہیں، ایک رابطہ ہے۔ دنیا رابطے کی دنیا ہے، روابط کی دنیا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ نہیں بس جو ہو رہا ہے، میں جو سوچ رہا ہوں اس سے کوئی ربط نہیں۔ اچھا سوچنے سے کہتے ہیں اچھا ہوتا ہے، برا سوچنے سے برا ہوتا ہے کہتے ہیں نا۔ تو یہ سوچ کی ہمیں اصلاح کرنی ہوگی۔ فعل نیک کرنا اچھی بات ہے، فعل بد کرنا بری بات ہے، ہماری روایت میں ملتا ہے، مذمت ہے۔ یقین کے ساتھ مشہور واقعہ ہے کہ ایک عالم دین تھے، وہ نماز جماعت پڑھاتے تھے، اور مسجد جو تھی وہ ندی کے اس پار تھی، اور ندی کے دوسری طرف ایک بستی ہوا کرتی تھی۔ تو اب جب بستی تھی تو بہت سے لوگ ادھر سے آتے تھے، تو وہ ایک راستہ تھا گھوم کے وہاں سے ندی کو کراس کر کے لوگ آتے تھے، پل تھا۔ تو ایک دن مولانا نے جو نماز پڑھاتے تھے مسجد میں، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یقین کے ساتھ بسم اللہ کہے گا اور بسم اللہ کہہ کر پانی پہ چلے گا تو وہ پانی اس کے لیے راستہ بن جائے گا، وہ غرق نہیں ہوگا، نہیں ڈوبے گا۔ دیکھیے یقین کا اثر آپ دیکھیے۔ تو ایک شخص جو مومن تھا، بہت ہی سادہ، جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں سادہ انسان، ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے انسان کو جو برائیوں سے، غیبتوں سے، ایک دوسرے پہ تنقید کرنے سے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے دور رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں ارے بہت سادے ہیں۔ تو یہ سادگی آپ کی نظر میں سادگی ہوگی، چاہے بسا اللہ کی نظر میں سادگی نہ ہو، ہوتا ہے ایسا۔ تو وہ یہی ہوا کہ مولانا نے بیان کیا کہ بسم اللہ کہہ کے آپ جائیے گا تو آپ کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا۔ اب دوسرے دن سے وہ جناب بسم اللہ کہہ کر ڈائریکٹ ندی میں قدم رکھتے تھے، آ جاتے تھے نماز پڑھنے۔ ایک دن اتفاق سے انہوں نے مولانا کو دعوت دی، ہوتا ہے نا کہ بھائی مولانا ہمارے یہاں اچھا تشریف لائیے کھانے پہ، کسی مناسبت پہ دعوت دیا مولانا کو انہوں نے۔
تو اب جب دعوت دی کہا ٹھیک ہے نماز کے بعد چلیں گے، معمولاً ایسے ہی ہوتا ہے، بھائی نماز پڑھنے آئیں گے اور اس کے بعد نماز کے بعد چلیے گا ہمارے یہاں گھر پہ اور دعوت کھانا وغیرہ ہو جائے گا۔ اب وہ مومن نماز پڑھنے آئے اور نماز پڑھنے کے بعد واپس میں جب مولانا کو بھی ساتھ لیا اور نکلے، تو جب نکلے تو مولانا کو لے کے وہ ندی کے کنارے جانے لگے۔ مولانا نے کہا ندی کے کنارے لے کے آئے ہو لیکن جاؤ گے کیسے؟ یہاں تو کوئی کشتی بھی نہیں ہے، تمہیں تو اس راستے سے چلنا چاہیے تھا جہاں پہ پل ہے یا جہاں پہ کشتی کھڑی ہوتی۔ تو کہا مولانا صاحب آپ نے تو خود ہی کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے کہیں گے، یقین کر کے رکھیں گے، پیر تو راستہ بن جائے گا، میں تو روز ایسے ہی آتا جاتا ہوں، تو کیا آپ نہیں چل پائیں گے؟ مولانا نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں نے بیان تو کیا تھا لیکن آپ نے یقین کی منزل میں رہ کر یہ کام کیا ہے، میں اگر رکھوں بھی تو ایسا نہیں ہو سکتا، غرق ہونے لگوں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا اور مولانا کو یقین تھا یا نہیں تھا، بہر صورت مولانا اس معرفت کی کیفیت پہ نہیں تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی یقین کی منزل انسان کے بہت سے راستے کو ہموار کرتی۔ اللہ پہ یقین رکھیں کہ اللہ ہر حال میں ہماری مدد کرنے والا ہے، نصرت کرنے والا ہے، ہمارے امور کو دیکھنے والا ہے، تو اللہ مدد کرتا ہے۔ اور آپ اللہ ہی سے بدگمان ہیں، سوء ظن رکھے ہوئے ہیں، ارے یہ برائی کر دی، یہ چھین لیا، اور یہ لوٹ لیا، اور یہ کر دیا، بیماری دے دی، تو آپ جتنا ہی خدا سے بدگمان ہوں گے بہتر نہیں ہوگا۔ خدا سے خوشگمانی رکھیں، حسن ظن رکھیں، سوء ظن نہ رکھیں خدا سے۔ تو انا عند ظن عبدی المومن، تو پتہ یہ چلا کہ اسے یقین تھا یہ جو ہماری نفسانی کیفیتیں ہیں ہمارے وجود میں، یقین، اطمینان، شک، گمان، یہ تمام ایک اپنا اثر رکھتی ہیں انسان کی زندگی میں، اس لیے اچھی صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو دوسری بھی صفات ہیں، لیکن یہ ہماری جو دلی کیفیت ہے یہ مؤثر ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ چلے اور مولانا نہ چل پائے کیونکہ انہیں یقین تھا۔ اسی طرح جناب عیسیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کا ایک چاہنے والا ساتھ میں تھا، حضرت عیسیٰ نے بسم اللہ کہا اور پانی پہ چل پڑے، وہ بھی چل پڑا۔ راستے میں اسے احساس ہوا کہ مجھے اور میرے اور جناب عیسیٰ کے درمیان کیا فرق ہے، میں بھی پانی پہ چل رہا ہوں، عیسیٰ بھی پانی پہ چل رہے ہیں، اپنے کو عیسیٰ کے برابر سمجھا، معرفت گھٹی، غرور آیا، یقین کی منزل گھٹی کہ خدا ہے جو اس نے ہمارے لیے ان اسباب کو فراہم کیا ہے، اور غرور آیا، گھمنڈ آیا، فوراً وہ غرق ہونے لگا۔ عیسیٰ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، بس کہا مت سوچو تم جو سوچ رہے ایسا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقین، گمان، یہ تمام حالتیں انسان کے لیے مؤثر ہیں۔ تو ایک لطیف اشارہ اس آیت میں بیان ہوا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو دل میں، جو ان کے نفسوں میں جو سوچ رہے ہیں، اپنی فکر کو چینج نہیں کریں گے، اپنے یقین کو چینج نہیں کریں گے، اپنے حسن ظن اور اپنے گمان کو چینج نہیں کریں گے تو اللہ نہیں بدلے گا۔ خوب کتنا اچھا لطیف اشارہ ہے، لیکن یہ اشارہ تعلیمات اہل بیت کے صدقے میں ذہن میں آئے گا، حدیث کا سہارا ملا تب ہم نے یہ اشارہ سوچا۔ اب آپ اگر تعلیمات اہل بیت کو نہیں لیتے ہیں اور اس کے بعد خود ہی قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں، تو یہ تفسیر آپ کو ہدایت کی طرف نہیں لے جائے گی، بلکہ یہ تفسیر آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص قرآن کو اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے، اپنی رائے یعنی تعلیمات اہل بیت کے صدقے سے، تعلیمات اہل بیت سے ہٹ کے تفسیر کرتا ہے، تو وہ پھر اپنے کو جہنم کے لیے آمادہ کرے۔ تو قرآن کو سمجھنا بے شک ضروری ہے، لیکن کون سمجھائے گا، کون بتائے گا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ایک کتاب لکھی گئی، تناقضات قرآن۔ کون لکھ رہا تھا؟ وہی جو در اہل بیت سے دور تھے، جو وارث قرآن سے دور تھے، جو ان کے وارث تھے، جو یہ کہتے تھے کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب تو ہمارے لیے کافی ہے اور ہم اس کے ذریعے سے ہدایت پا جائیں گے۔ تو انہوں نے کتاب لکھی تناقضات قرآن۔ ان کا ایک شاگرد تھا جو امام کے پاس بھی آتا جاتا تھا، تو اس نے امام علیہ السلام کو بتایا کہ ہمارے استاد جو ہیں وہ
جو دوسرے مذہب کے اور دوسرے فرقے کے تھے، وہ ایک کتاب لکھ رہے ہیں جو قرآن میں جتنی تناقض چیزیں وہ آپس میں جمع کر رہے ہیں۔ تو وہ کیونکہ امام کے پاس بھی آتا جاتا تھا وہ شاگرد، اور ان کے استاد تو وہ تھے ہی جو جناب کتاب لکھ رہے تھے، تو امام سے اس نے ایک دفعہ اسی گفتگو میں بعد میں کہا کہ ہمارے جو استاد ہیں وہ کتاب لکھ رہے ہیں اور قرآن کے تناقضات کو آیتوں سے جو آپس میں تناقض ہے، جیسا کہ ابھی جلد ہی آپ نے دیکھا کہ قرآن کی آیتوں پہ اعتراض کیا گیا اور کہا کہ یہ چیز نہیں تھی یا تھی، وہ بھی ایسے لوگ کر رہے ہیں جو جاہل ہیں، جو قرآن کے مفہوم و معنی کو نہیں جانتے۔ تو امام علیہ السلام نے اسے جواب دیا، کہا کہ اس شاگرد سے یہ کہا کہ ایسا کرو، تم جب اپنے استاد کے پاس جانا تو ان سے یہ کہنا، ایک سوال ہے، اس سوال کو اپنی طرف سے تم بیان کرنا، اور یہ کہنا کہ آپ کو کیسے پتہ کہ جو آپ نے آپس میں آیتوں میں تناقض کو جمع کیا ہے، یہ تناقضات وہی ہیں، یعنی ایک آیت اور دوسری آیت میں دونوں میں وہی مراد ہے جو آپ نے سمجھا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آیت میں کچھ اور مراد ہو۔ بات توجہ یہ کہ قرآن معجزہ بھی ہے اور فصیح بلیغ کتاب ہے، اور اس کی فصاحت و بلاغت کو اہل عرب نے اعتراف کیا تھا۔ تو اب جب ایسی کتاب ہے قرآن، تو ہو سکتا ہے کہ ایک آیت میں کچھ اور مفہوم ارادہ کیا ہو، دوسری آیت میں کچھ اور ارادہ کیا ہو۔ تو آپ کو کیسے یقین ہو گیا کہ وہی مراد ہے جو آپ نے قرآن سے سمجھا اور تناقض کی شکل میں پیش کر رہے ہیں؟ پہلے آپ یہ تو بتائیے۔ تو اب جب یہ شاگرد یہ اعتراض اور یہ اشکال یہ سوال لے کر اپنے استاد کی خدمت میں پہنچا اور استاد سے بیان کیا، تو استاد بھی سمجھدار تھا، استاد تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ سوال تو تمہارا بہت اچھا ہے، لیکن یہ سوال کہاں سے تمہارے ذہن میں آیا؟ کہا ہاں بس ایسے آ کر نہیں، یہ سوال تمہارا نہیں ہے، یہ سوال کہیں اور سے لے کے آئے ہو۔ تو پھر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں میں گیا تھا، جو وارث حقیقی قرآن تھے ان کے وارث کے پاس گیا تھا، وہ شخص امام کے پاس، شیعوں کے امام کے پاس گیا تھا، انہوں نے یہ سوال کیا۔ بہر صورت اس کو یہی جملہ سمجھ میں آ گیا، اس نے کہا کہ ہاں صحیح بات کرے، اور اس نے خود حکم دیا کہ یہ کتاب جو تناقضات قرآن کے نام سے میں نے لکھی، اسے جلا دیا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں سے بھی انسان ہدایت پا جائے وہ وہاں سے ہدایت پا گیا، اور اس نے اپنی کتاب کو ختم کر دیا اور جلا دیا۔ تو قرآن ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن کو سمجھ سکتا ہوں اور سمجھا سکتا ہوں، اور قرآن سے جو میں نے سمجھا، اسی قرآن سے کتنے گمراہ ہو گئے، اسی قرآن کو دیکھ کر خوارج گمراہ ہو گئے تھے۔ البتہ وہ بھی قرآن صرف پڑھتے تھے، قرآن رٹتے تھے۔ صرف قرآن حفظ کرنے کا نام نہیں ہے، قرآن سمجھنے کا نام ہے۔ کچھ ایسے لوگ جن کا عقل و شعور اس مرحلے پر نہیں ہے جو مفاہیم بلند قرآن کو سمجھ سکتے ہوں، وہ قرآن میں نظریہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ اور ہر انسان یہ در کرتا ہے، اللہ نے سب کو نعمت عقل و نعمت در کو نعمت فہم ایک برابر نہیں دی ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ ہر انسان قرآن کو سمجھ سکتا ہو، تفسیر کر سکتا ہو، بیان کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں ایک سطحی معلومات، پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ ایک عمومی معلومات ہے، قرآن کی جو محکم آیتیں ہیں، واضح اور روشن آیتیں ہیں، وہ تو سب سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جب قرآن میں آپ تفسیر کرنا جائیں گے، نظریہ دینے جائیں گے، اس میں لطیف اشارے اور لطیف بیان کو بیان کرنا چاہیں گے، یا اس میں کسی نظریے کو تردید یا اس میں کمی و زیادتی کرنا چاہیں گے، تو پھر یہ ایک عام انسان کی بات نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی تعلیمات کا سہارا لینا ہوگا۔ پھر وہاں پر آپ احتمال یا تنقید یا نظریہ دے سکتے ہیں کہ شاید یہ ہو اور یہ مراد ہو، لیکن ایک عام انسان ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے سب کو فہم و معرفت نہ ایک برابر دی ہے، اور نہ سب فہم و معرفت ذاتی طور پر رکھنے کے بعد اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، فکر اچھی ہے، استعداد اچھی ہے، لیکن غلط لوگوں سے جڑ جاتے ہیں، غلط فکر والوں سے جڑ جاتے ہیں۔ تو اب جب غلط لوگوں سے اور غلط فکر والوں سے جڑیں گے تو وہ استعداد جو صحیح راستے پر چلنی چاہیے تھی وہ غلط راستے پہ چل پڑتی۔ مثال کے طور پہ ایک چاقو ہے جو بہت ہی تیز ہے، اگر اس چاقو کو ایک قصاب کو دیں
کہ جو جانور ذبح کرتا ہے تو وہ اس سے قربانی کا جانور ذبح کرے گا، مستحب کام ادا کرے گا، اور ہو سکتا ہے کئی جانور چند منٹوں میں ذبح کر دے۔ لیکن اگر وہی چاقو آپ ایک ظالم انسان کے ہاتھ میں دے دیں، جس کے پاس بھی فکر ہے، عقل ہے، سمجھداری ہے، تو اس سے وہ انسانوں کو ذبح کرنا شروع کر دے، تو چاقو میں تو کوئی کمی نہیں ہے، کس ہاتھ میں جا رہا ہے یہ مہم ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، قرآن کیسا شخص قرآن کو تفسیر اور بیان کرنے بیٹھ رہا ہے یہ مہم ہے۔ اس کی فکر کہاں سے آئی، اس کی سمجھ کہاں سے آئی، کس فضا اور کس تعلیمات میں وہ بڑا ہوا، یہ سب اہمیت رکھتا ہے۔ تعلیمات اہل بیت کو لیا یا نہیں لیا، قرآن و وارثان قرآن کی تعلیمات سے بہرے مند ہوا یا نہیں ہوا، تو وہ بالکل اسی طریقے سے کہ ایک تیز چاقو ایک ظالم کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ اس سے ظلم کرے گا، لوگوں کو قتل کرے گا۔ لیکن اگر وہی تیز چاقو کسی قصاب، مومن قصاب کے ہاتھ میں دے تو اس سے قربانی کا جانور ذبح کرے گا، حج کی قربانی واجب ادا کرے گا اسی چاقو کے ذریعے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ چاقو میں کوئی کمی نہیں ہے، چاقو تیز بھی ہے، بہترین بھی ہے، لیکن جیسے شخص کے ہاتھ میں جائے گا ویسے اس کا اثر ہوگا۔ تو قرآن بھی ایک باحکمت علم و معرفت سے بھری ہوئی کتاب ہے، جیسے شخص کے ہاتھ میں جائے گی ویسے اس کی تفسیر کرتے ہیں، ویسے اس کے مفاہیم اپنے اعتبار سے بیان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے سمجھا، قرآن کو بیان کیا۔ نہیں، قرآن کو بغیر اہل بیت کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ بہت سی باتیں ہیں قرآن کی فصاحت و بلاغت، آپ دیکھیے، ایسا نہیں کہ ہم نے اس کو مانا ہے، قرآن جو بار بار یہ آواز دے رہا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر آپ کو شک ہے کہ جو چیز ہم نے اپنے بندوں پر نازل کیا ہے تو آپ ایک سورہ لے آئیے۔ اب آپ بتائیے، بہت ہی 2-4 کی بات ہے کہ اگر اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، جہاں پر قرآن چیلنج کر رہا ہے اور یہ طلب کر رہا ہے، مبارزہ طلب کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے کہ آپ اس کا جواب لے آئیے، اگر ان کے لیے جواب لانا ممکن ہوتا تو وہ جواب کیوں نہ لاتے؟ وہ کیوں لڑائی پہ اتر آتے، جنگ پہ اتر آتے، تلواریں کیوں نکال لیتے؟ جب آسان طریقے سے مسئلے کو حل کرنا میرے لیے ممکن ہے تو میں کیوں جاؤں گا کسی اور مشکل طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے؟ اگر ان کے لیے ممکن ہوتا کہ وہ جواب لے آتے اور قرآن کے جواب سے لوگ قانع ہو جاتے جو جواب لایا جاتا، تو پھر وہ قرآن کا نور وہیں پہ بجھا سکتے تھے۔ کیوں انہوں نے تلواریں نکالی؟ قرآن تو کھلا چیلنج کر رہا ہے نا۔ دوسری آیت بھی ہے کہ جس میں اور واضح طور پر بیان ہو رہا ہے سورہ اسراء میں کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ انس و جن، کتنے انسان تھے اور ان جنات میں کتنی مخلوق ہے اللہ کی، جانتے ہی نہیں کیا لاتعداد مخلوق ہے، انس اور جن مل جائیں کہ بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کا مثل لے کر آئیں، کھلا ہوا چیلنج ہے، تو لا یاتون بمثلہ، اس کا مثل نہیں لا سکتے۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا چیلنج ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، گرچہ ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنے لگے۔ تو اب جب قرآن اس طریقے سے چیلنج کر رہا ہے تو آپ اس کتاب کو کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم آسانی سے اس میں ہم نظریہ دے سکتے ہیں، اسے سمجھ سکتے ہیں؟ جب بڑے بڑے فصیح و بلیغ و فصحائے عرب نے اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا کہ نہیں، ہم اس جیسی کتاب، اس جیسا بیان نہیں پیش کر سکتے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کو ہر شخص آ کے سمجھ سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے اور اس کی تعلیمات پر وہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے؟ نہیں، یہ قرآن کی منزلت کو گھٹایا جا رہا ہے، قرآن کی عظمت کو گھٹایا جا رہا ہے۔ بتائیے، اللہ کا معجزہ ہے،
اپنے پیغمبر پہ اس نے نازل کیا ہے، اور وہ اس کا وعدہ ہے، اور قیامت تک وہ باقی رہے گا، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن عزیزوں، ضروری ہے کہ ہم تعلیمات اہل بیت کے صدقے میں قرآن اور تعلیمات قرآن کو سمجھیں۔ قرآن سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے وہی خوارج گمراہ ہوئے نہیں ہوئے؟ کیسے گمراہ ہوئے؟ کہ جب قرآن کو نیزے پر بلند کیا گیا تو وہ تو قرآن بہت پڑھتے تھے، ان کے گلوں میں قرآن لٹکا رہتا تھا، پیشانیوں پہ گٹھے پڑے رہتے تھے۔ البتہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ تلاوت قرآن کرتا ہے، کسی کی پیشانی پہ گھٹا ہے تو ہم اس کا مذاق اڑائیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ نہیں، اگر مومن ہے، ایمان و عمل صالح کے ساتھ تلاوت قرآن کر رہا ہے کثرت سے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کے پیشانی پر عبادت کا نشان ہے، تو یہ نور علی نور ہے۔ جس طریقے سے آپ کہتے ہیں الوضو علی الوضو نور، اگر وضو کیا ہے اور اس پہ دوبارہ وضو کرتے ہیں تو نور ہے، اسی طریقے سے اگر شرائط کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، عمل صالح کے ساتھ ہے، تو یہ عمل نور علی نور ہے۔ تو پیشانی پہ گٹھا ہونا بذات خود کوئی عیب دار چیز نہیں ہے۔ قرآن کی مسلسل تلاوت کرنا قابل تعریف ہے، لیکن ایمان و عمل صالح کے ساتھ۔ پیشانی پہ گٹھا ہونا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہمارے نیک بندے، ان کی پہچان یہی ہے، ان کی پہچان ان کے چہروں پر ہوتی ہے کثرت سجدے سے، جب وہ سجدہ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ پیشانیوں پہ گٹھے پڑے رہتے ہیں۔ تو پیشانی پہ گٹھا پڑنا، تلاوت قرآن، ورتل القرآن ترتیلا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن گمراہ بھی ہو سکتے ہیں ایسے شخص جو قرآن مسلسل پڑھ رہا ہو اور گٹھے بھی پڑے ہوئے ہوں، جیسا کہ خوارج ہوئے۔ کیوں گمراہ ہوئے؟ بالکل واضح ہے، کیونکہ انہوں نے وارث قرآن کو نہیں پہچانا تھا، صرف قرآن کو لینا چاہ رہے تھے لیکن وارث قرآن کو چھوڑ رہے تھے۔ اور جب نیزے پہ قرآن بلند کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ، اور وہی چیز جسے شیطنت کہا جائے، مولا کائنات سے کہا تھا نا کہ مولا وہ جو یہ کر رہے ہیں، یہی خلیفہ جو آپ کے مقابل میں جنگ صفین میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ عقل مندی نہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں، تلک النکر و تلک الشیطنہ، حدیث اصول کافی میں کہ یہ شیطنت ہے، مکر ہے، فریب ہے، اور اس نے اسے اپنی مکر و فریب کا استعمال کیا۔ قرآن کو نیزے پہ بلند کروایا، پھر آواز دلوائی کہ لا حکم الا للہ، قرآن کے علاوہ اور اس قرآن کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں۔ جناب مالک اشتر اس کے خیمے تک پہنچ گئے تھے، ادھر خوارج نے کہا نہیں، ان کو واپس بلوائیے ورنہ علی ہم آپ کی گردن کو اڑا دیں گے۔ تو جب قرآن کو وارث قرآن کے بغیر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہی ہوگا کہ قرآن کو لینے کے ساتھ ساتھ کہیں گے وارث قرآن کی گردن الگ کر دی جائے۔ اور اس وقت مولا کائنات نے کہا کہ ارے یہ صرف ظاہر قرآن کو لیے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی قرآن پر عمل نہیں کریں گے، یہ قرآن کو نیزے پر بلند کر کے تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن بس انہوں نے تلاوت قرآن کیا تھا، بس انہوں نے سجدہ پروردگار کیا تھا، لیکن وارث قرآن کی معرفت حاصل نہیں کی تھی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بشرطہا و شروطہا، جیسا کہ امام رضا علیہ السلام نے نہیں کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اور جو اس قلعے میں داخل ہو جائے وہ نجات پا جائے گا، بلاکن بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا، شرط و شروط کے ساتھ، اور میں علی ابن موسیٰ رضا شرائط کلمہ لا الہ الا اللہ میں سے ہوں۔ اسی طرح مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معرفت بالامامت، امامت کی معرفت اور ان کے مقام و مرتبے کی معرفت قرآن فہمی کے شرائط میں سے ہے۔ اگر آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے تو در علی اور در اہل بیت سے جدا ہو کر قرآن کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ آپ یہ سوچیں
کہ ہم در اہل بیت سے ہٹ کر قرآن کو سمجھ لیں گے تو ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ خوارج کیا ہوئے؟ گمراہ ہوئے نہیں ہوئے؟ تو قرآن یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، قرآن خود کہہ رہا ہے۔ تو کیا خدا ہے یا قرآن نعوذ باللہ کسی کو مجبور کرتا ہے گمراہ کرنے پہ؟ نہیں، اصلا جبر کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے یہاں جبر کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ ہدایت میں جبر ہے نہ گمراہی میں جبر ہے۔ اگر ہدایت میں مجبور کر دیا جائے، کسی کو ہدایت پہ مجبور کر دیا جائے کہ آپ تو ہدایت کے راستے پہ چلیں گے، آپ کے لیے دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تو بھی انسان کا کمال نہیں ہے، اور تو ایسا انسان قابل تعریف نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ہو جائے گا کہ کہا جائے کہ بھائی فلاں شخص سو لیتا ہے، فلاں شخص سو سکتا ہے، واہ کیا انسان ہے، سوتا ہے، سونے کی صلاحیت ہے۔ آپ کہیں گے بھائی سونا تو اس کی مجبوری ہے، اس میں تعریف کی کیا بات ہے؟ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ اگر وہ نہ سوئے، اگر وہ چاہے کہ نہ سوئے تب بھی اسے سونا ہے۔ ایک انسان کتنے گھنٹے تک بیدار رہ سکتا ہے؟ بھائی 10 20 30، آخر میں اسے سونا ہے، 2 4 دن بعد سونا ہے، اور اگر نہیں سوئے گا تو ہمیشہ کے لیے سو جائے گا۔ تو اب اگر کوئی شخص سو رہا ہے اور تو آپ اس کی تعریف نہیں کرتے کہ واہ کیا انسان ہے، یہ سو سکتا ہے، سو رہا ہے، سونے کی کیا تعریف ہے؟ آپ کہیں گے اس پہ تعریف کی کیا بات ہے، سونا تو اس کی مجبوری ہے۔ اسی طرح اگر نیک عمل انجام دینے پر انسان مجبور ہو جائے تو پھر یہ تو اس کی مجبوری بن جائے گی۔ جب مجبوری بن جائے گی تو اس میں تعریف کیا ہے؟ تو انسان نہ اچھائی پہ مجبور ہے نہ برائی پہ مجبور ہے۔ تو پھر یہ یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے اللہ ہدایت بھی کرتا ہے، گمراہ بھی کرتا ہے۔ ہاں، یہ ہدایت کا راستہ فراہم کرنا ہمارے اندر، ہمارے اوپر ہے۔ ہم چاہیں تو ہدایت کا راستہ انتخاب کریں، ہم چاہیں تو برائی کا راستہ انتخاب کریں۔ اب جب ہم نے غلط راستہ انتخاب کر لیا، تو اب جب غلط راستہ آپ نے انتخاب کیا ہے تو جتنا زیادہ اس راستے پہ بڑھتے جائیں گے اتنا آپ ہدایت سے دور ہوتے جائیں گے۔ آپ سے یہ کہا جائے یا کوئی آپ سے پوچھے کہ فلاں شہر کا راستہ کدھر ہے، آپ کہیں کہ اس سائڈ ہے، اس سائڈ چلے جائیے، دائیں طرف چلے جائیے، یہ جو ہے اس شہر کا راستہ ہے، اور آپ نکل پڑے۔ بعد میں جب کچھ کلومیٹر پہنچ گئے آگے، کوئی اور شخص ملا، کہا لاؤ ایک دفعہ اور پوچھ لیتے ہیں، بھائی شاید اس نے غلط بتا دیا ہو یا اسے پتہ نہ رہا ہو۔ اب جب اس سے پوچھا کہ بھائی آپ تو الٹے چلے آئے، آپ کو تو اپوزٹ سائڈ میں جانا چاہیے تھا، تو اب بتائیے یہ شخص جس نے غلط راستہ انتخاب کیا وہ اپنے مقصد سے قریب ہوا یا اور دور ہوا؟ واضح سی بات ہے، آپ کہیں گے وہ اپنے مقصد سے اور دور ہوتا گیا۔ تو یہی ہے یضل بہ من یشاء، جب آپ نے غلط راستہ انتخاب کر لیا تو اور آپ گمراہی کی طرف اور بڑھتے جائیں گے۔ غلط انتخاب آپ کے اوپر ہے، صحیح انتخاب آپ کے اوپر ہے۔ تو ہم غلط راستہ انتخاب نہ کریں، غلط وارثوں کے پاس نہ جائیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے ایسے لوگ کے پاس نہ جائیں، ایسی تفاسیر کے پاس نہ جائیں، ایسے کتابوں کے پاس نہ جائیں جنہوں نے قرآن کو خود سمجھا بھی نہیں اور وارث قرآن سے دور رہے، بلکہ وارثان قرآن کے مقابل میں قد علم کرتے رہے کہ ہم بھی ہیں جو قرآن کو مستقل طور پہ سمجھ سکتے ہیں اور دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو جو وارثان قرآن کے مقابل میں اپنا نیا مکتب کھولے ہوئے ہیں، اپنی نئی دکان کھولے ہوئے ہیں، اپنی نئی پہچان بنانا چاہتے ہیں، وہ قرآن کو نہ خود سمجھیں گے نہ آپ کو سمجھنے دیں گے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ کو در اہل بیت پر آنا ہو۔ بے شک عزیزوں، بہت سی باتیں ہیں قرآن کے حوالے سے۔ آج کا زمانہ جو کہ قرآن پر اعتراض اور حملے، کیونکہ دنیا بہت زیادہ ترقی اور روشن فکری جسے کہیں، یعنی فکری لحاظ سے ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم تو اب اس عروج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہر چیز پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے پہلے دن مجلس میں عرض کیا تھا کہ خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ارادے میں تمام طاقتیں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ لیکن آئیے عزیزوں، ماہ مبارک رمضان ہے،
قرآن کی تجلی اور قرآن کی رونق اور قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ تلاوت قرآن اور قرآن کو سمجھنے کے ذریعے 1 آیت 2 آیت 4 آیت کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں، اور بہت سی لطیف چیزیں انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں قرآن کی کچھ آیتوں کے میں جو لطیف اشارے ہیں بات بات پہ پیش کرتے رہیں گے کہ قرآن میں کیا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ویسا ظرف چاہیے، ویسا فہم چاہیے، ویسی تعلیمات چاہیے، ویسے راستے پر چلا ہو جو اہل بیت کا راستہ ہو، تعلیمات اہل بیت کا راستہ ہو، تو وہ قرآن سے ہیرے اور موتی نکال کر لا سکتا ہے اور پیش کر سکتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ضروری ہے کہ ہم قرآن کو عظمت سے یاد کریں۔ حدیث میں ہمارے ملتا ہے کہ آخری زمانے میں قرآن کو کس طریقے سے قرآن کو لوگ چھوڑیں گے۔ یاتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن الا اسم، ایک زمانہ آئے گا کہ صرف لوگ قرآن کا نام جانیں گے۔ آج ہمارے کتنے جوان ہیں جو تلاوت قرآن نہیں کر سکتے۔ ماہ رمضان آ گیا، پڑھ نہیں سکتے، بچپن میں والدین نے پڑھایا، اکثر والدین پڑھاتے ہیں، 10 12 14 سال کی عمر میں پڑھایا، اس کے بعد جب اسٹوڈنٹ لائف اور کالج کی لائف اور پڑھائیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد جاب کا، بھول گئے قرآن۔ اب قرآن لے کے بیٹھتے ہیں تو پڑھ نہیں پاتے۔ کتنی شرم کی بات ہے، ایک انسان کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، مسلمان نہیں بلکہ شیعہ ہوں، محب اہل بیت کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، لیکن اپنی آسمانی کتاب کو پڑھ نہیں سکتا، ترجمہ پڑھتا ہے۔ ترجمے میں وہ بات نہیں ہے، اپنی آسمانی کتاب کو پڑھنا آنا چاہیے، اس کی تلاوت میں کتنا اجر ہے۔ قرآن نور ہے، اس کے ایک ایک جملات نور ہیں، اسی لیے قرآن کا احترام بھی۔ اگر قرآن میں لفظ شیطان، جو کہ کتنا برا لفظ ہے، خود شیطان کتنی بری چیز ہے، شیطان وہ ہے جو انسان کو ورغلا رہا ہے، لیکن قرآن میں جو لفظ شیطان ہے اگر بے عنوان قرآن کہیں لکھا ہو تو آپ بغیر وضو چھو نہیں سکتے، اتنی عظمت ہے قرآن کی آیتوں اور حروف کی۔ تو آئیے اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو تلاوت قرآن اور قرآن فہمی اور قرآن شناسی سے مانوس کریں، قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، تعلیمات قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور تلاوت قرآن جب کریں تو اس طریقے سے کریں کہ قرآن ہم پر درود و سلام بھیجے، لعنت نہ کرے۔ بے شک عزیزوں، وارثان قرآن نے قرآن کو ہر منزل پر یاد کیا اور باقی رکھا، اور ہمیں یہی درس دیا ہے کہ جب تک قرآن کو تم سہارا نہیں لوگے اہل بیت کے ساتھ، اور قرآن کے ساتھ اہل بیت کا سہارا نہیں لوگے، تب تک ہدایت نہیں پا سکتے۔ آپ دیکھیے کہ شب عاشور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ایک شب کی مہلت مانگ رہے ہیں فوج اشقیاء سے، لشکر یزید سے۔ کیوں مہلت مانگ رہے ہیں؟ اسی لیے تو مانگ رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، تاکہ ہم تسبیح و تحلیل پروردگار کر سکیں، اور کیا کر سکیں؟ امام کا جملہ تاریخ میں جو موجود ہے، تاکہ ہم تلاوت قرآن کر سکیں۔ ہاں عزیزوں، امام حسین اس آخری شب میں تلاوت قرآن کے لیے وقت مانگ رہے ہیں۔ دویہم کا دوی النحل، جب شب عاشور خیمے کا جائزہ لے رہا تھا راوی، تو کہہ رہا تھا کہ اس طریقے سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی جس طریقے سے شہد کی مکھیاں آواز کیا کرتی ہیں، اس طریقے سے خیام حسینی سے تلاوت قرآن کی آواز۔ عزیز و حسین نے آخری وقت تک
تلاوت قرآن کو فراموش نہیں کیا ہے، قرآن کو فراموش نہیں کیا ہے۔ شب عاشور کی سخت منزل، کیونکہ حسین کو یہ معلوم ہے کہ کل یہ امتحان مجھے دینا ہے اور کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے عزیزوں، مقاتل میں یہ بھی ملتا ہے کہ حسین شب عاشور ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور مقتل کی طرف جاتے ہیں، اور جب مقتل میں جاتے ہیں تو اس سرزمین عراق پر ایک کانٹا، خاص قسم کا کانٹا ہوا کرتا تھا، ان کانٹوں کو بننا شروع کرتے ہیں۔ راوی جو ہلال ابن نافع ہے وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، امام نے مڑ کے دیکھا، کہا ہلال تم کہاں آ رہے ہو؟ کہاں مولا آپ آ رہے تھے؟ میں نے کہا ایسا نہ ہو کوئی دشمن آپ کے لیے مصیبت بنے، میں آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ تو کہا اب آ گئے تو آؤ میرے ساتھ چلو، اور امام نے پھر ایک ایک مقام کی زیارت کرانے اور بتانا شروع کیا کہ دیکھو ہلال، میں یہ کانٹے اس لیے چن رہا ہوں کہ کل میرا کڑی الجوان علی اکبر یہاں شہید ہوگا، کل میرا قاسم یہاں شہید کیا جائے گا، کل میرا عباس یہاں شہید کیا جائے گا۔ اور ان تمام مقام کو بتانے کے بعد ہلال کو امام حسین علیہ السلام اس مقام پر لے جاتے ہیں جہاں پر قتل گاہ امام حسین تھی، اور کہتے ہیں کہ ہاں ہلال، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میں شہید کیا جاؤں گا، اور میری دکھیاری ماں اپنے بالوں کو بکھرائے ہوئے مجھے میرے سر کو اپنے آغوش میں لے رہی ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی سلامتی ایمان، پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ پروردگار اس ماہ مبارک میں، رمضان کے مہینے میں ہم سب کو اللہ کی بندگی اور اطاعت اور اپنے بندگی کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔